سخی شہباز قلندر تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس کے کرم تلے کرم بھی محتاج کرم نظر آتا ہے، جو رحمان و رحیم، حلیم و غفار و ستار ہے۔ اس اللہ نے اپنی پاک کتاب قرآن میں کہا، فاذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کر، میں اللہ تیرا ذکر کروں گا۔ تو جنہوں نے اللہ کا ذکر اس سرزمین پہ کیا تو اللہ بھی ان کے ذکر کو اپنی زمین سے مٹنے نہیں دیتا۔ تو ایسے ہی اللہ کے ذکر کرنے والوں میں سے حضرت قلندر شہباز بھی اپنا ایک الگ مقام رکھتے ہیں۔ سخی شہباز قلندر حضرت قلندر شہباز کا حسب و نسب امام علی سے تاریخ نے اپنے دامن میں کچھ یوں لکھا ہے۔ امام علی، ان کا بیٹا امام حسین، ان کا بیٹا امام زین العابدین، ان کا بیٹا امام محمد باقر، ان کا بیٹا امام جعفر صادق، ان کا بیٹا محمد اسماعیل، ان کا بیٹا محمد عریضی، ان کا بیٹا اسماعیل ثانی، ان کا بیٹا حضرت محمد منصور، ان کا بیٹا حضرت سید غالب، ان کا بیٹا حضرت عبد المجید، ان کے دو بیٹے ہوئے حضرت منتخب باللہ اور حضرت منتظر باللہ۔ حضرت منتظر باللہ سے حضرت شاہ شمس تبریز کا نسب ملتا ہے اور انہی سے سبزواری اور شمسی سادات پائے جاتے ہیں، اور حضرت منتخب باللہ سے حضرت قلندر شہباز کا نسب کچھ یوں ملتا ہے۔ ان کے بیٹے ہوئے حضرت محمد مہدی، ان کے بیٹے ہوئے حضرت ہادی، ان کے بیٹے ہوئے حضرت احمد، ان کے بیٹے ہوئے حضرت محمود، ان کے بیٹے ہوئے حضرت نور، ان کے بیٹے ہوئے شمس الدین، ان کے بیٹے ہوئے حضرت ابراہیم کبیر الدین جوابی، اور ان کے بیٹے ہوئے حضرت عثمان مروندی، جو ہند و سندھ میں قلندر شہباز کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ لال میری حضرت قلندر شہباز کی ولادت جب حضرت ابراہیم کبیر الدین کے گھر میں ہوئی تو پورے مروند شہر میں خوشی کا ماحول برپا ہو گیا۔ شہر کے تمام معزز اشخاص حضرت ابراہیم کبیر الدین کے گھر حضرت قلندر شہباز کے دیدار کے لیے دروازے پر جمع ہو گئے۔ سب لوگ دیدار قلندر کے اس لیے بھی مشتاق تھے کیونکہ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ کون سی عظیم ہستی ہے جو اپنے باپ کی پیٹھ سے اپنے باپ سے کلام کیا کرتی تھی۔ حضرت قلندر شہباز کے پیدائشی نام کے بابت سید غلام علی شمسی، سید حاکم علی شاہ درویش اور بھی کافی بزرگ فقیروں سے روایت ہے کہ آپ کا اسم اول شاہ حسین ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم کبیر الدین کو اس نومولود کی بشارت حضرت امام حسین علیہ السلام کے روزے مبارک سے ملی تھی، اور جب آپ پیدا ہوئے تھے تو آپ کا رنگ خون کی مانند لال تھا، اس لیے آپ کے بابا نے آپ کا نام شاہ حسین رکھا، اور کبھی کبھار شہباز کہہ کر بھی مخاطب ہوا کرتے تھے۔ لیکن اس دور کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے نانا نے آپ کا نام عثمان رکھا، جو پوری دنیا میں مشہور و معروف ہو گیا۔ علی دم دم دے اندر ہو لال میری ہو لال میری۔ حضرت قلندر شہباز بچپن سے ہی عظیم شخصیت کے مالک تھے۔ آپ کے وجود اقدس سے بچپن سے ہی کافی کرامات آشنا ہونا شروع ہو چکی تھی، جن کو دیکھ کر آپ کی والدہ محترمہ بھی حیرت زدہ ہو جاتی تھی، اور کافی مرتبہ آپ کی عالمانہ گفتگو سن کر آپ کی دائی فرماتی تھی کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں آپ جیسا عظیم بچہ نہیں دیکھا۔
حضرت قلندر شہباز کا ظاہری حسن و جمال بھی اپنے دور میں ایک عظیم مثال رکھتا تھا۔ بعض فقیروں کا اتفاق ہے کہ آپ کی پیشانی نور کی مانت چمکتی تھی۔ آپ کی عمر جب لگ بھگ 7 سال کی ہوئی تب آپ نے پورا قرآن حفظ کر لیا، اور جب کوئی شخص آپ سے مخاطب ہوتا تھا تو آپ ان کے تمام سوالات کے تمام جوابات قرآن کی مختلف آیات سنا کر دیا کرتے تھے۔ سخی شہباز قلندر سخی شہباز قلندر حضرت لال قلندر شہباز کی عمر جب تقریباً 12 سال کی ہوئی تو آپ اپنے ایک ساتھی کو لے کے شہر کے باہر نکل جاتے تھے، اور جہاں کانٹوں کے درخت ہوا کرتے تھے وہاں رک کر اپنے ساتھی سے فرماتے تھے کہ ڈھول پہ دھمال بجا، جو وہ اپنے ساتھ لے کے آتا تھا۔ دھمال بجانے کے ساتھ ساتھ آپ کا فقیر دم مست قلندر کی صداؤں کو بلند کرتا رہتا تھا، اور آپ آواز دھمال پہ جنبش کے ساتھ علی علی کی صداؤں کو بلند کیا کرتے تھے، اور اپنے جسم کو کانٹوں پہ مارتے رہتے تھے، یہاں تک کہ کافی جسم خون سے لال ہو جاتا تھا۔ آپ نے ایک جگہ فرمایا ہے، از عشق دوست ہر ساتھ درون نار میں رقصم، گہے در خاک میں غلطم، گہے پر خار میں رقصم، حیدریم قلندرم مستم، بندائے مرتضیٰ علی ہستم۔ آج بھی اس دھمال کی یاد میں آپ کے روضہ اقدس پر لاکھوں فقیر اور عقیدت مند دھمال پاتے ہیں۔ تیری نوبت باجے چھنن تیری نوبت باجے، نال وجے کڑیال بھلا چولہے لالن، نال وجے او نال وجے گھڑیال بھلا چولہے لالن، سندھڑی دا سیون دا سخی شہباز قلندر۔ آپ تنہائی کو ہمیشہ پسند کرتے تھے، اکثر کر کے آپ جنگلوں اور پہاڑوں میں عبادت الہی میں مصروف عمل رہتے تھے۔ تاریخ کے صفحات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ کا حسن و جمال اور اخلاق و سیرت اور آپ کے پاک نسب کو دیکھ کر کافی بڑے بڑے قبیلوں سے شادی کے لیے رشتے آئے، مگر آپ قلندر شہباز ہمیشہ اللہ کے عشق کو دنیا کے عشق پر ترجیح دیتے رہے۔ سرگروہ تمام رندانم، رہبرے عاشقانے مستانم، ہادیے سال کانے عرفانم، کے سگے کوے شیر یزدانم، حیدریم قلندرم مستم، بندائے مرتضیٰ علی ہستم۔ سخی شہباز قلندر سخی شہباز قلندر آپ سیر و سیاحت سے بھی دلچسپی رکھتے تھے، اکثر کر کے آپ مشہد مقدس میں امام علی رضا کی زیارت پہ جاتے رہتے تھے، کیونکہ اس امام کی مزار بنسبت دوسرے مقدس مقامات کے مروند سے قریب ہے، لیکن مروند سے مشہد کا سفر تقریباً پہاڑی ہے۔ قلندر شہباز پورا سفر ننگے پاؤں کیا کرتے تھے، اور اکثر کر کے آپ پورے سفر میں فاقے کی حالت میں ہوتے تھے۔ سرورے ہر کے انبیاء باشد، پیرویے دین مصطفیٰ باشد، بے شک او شخص اولیاء باشد، ورد او نام مرتضیٰ باشد۔ ویر ملا جھولے لالن، سندھڑی دا سیون دا سخی شہباز قلندر، دمادم مست قلندر، سخی شہباز قلندر، علی دم دم دے اندر ہو لال میری، ہو لال میری۔ حضرت قلندر شہباز کی عمر جب 25 سال تک پہنچی تو آپ مروند سے کربلا تشریف لے آئے۔
سید بابا ابراہیم کی صحبت اختیار کر لی اور 10 سال روضہ امام حسین کے صحن میں جھاڑو دیتے رہے۔ جب آپ کی عمر 35 سال تک پہنچی تو آپ حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ کی طرف رخصت ہوئے، اور حج کے تمام فرائض کے انجام دہی کے بعد آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہوئے اور وہاں ایک مجاور کی حیثیت سے اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ وہاں آپ کی ملاقات حضرت شیر شاہ جلال سے ہوئی اور دونوں شہزادے کافی عرصے تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے مبارک میں جھاڑو دیتے رہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے مبارک کے سائے میں اپنی زندگی بسر کرتے رہے۔ او لال میری ہو لال میری۔ حرمین شریفین کی زیارت کے فیض حاصل کرنے کے بعد بعض بزرگوں کا اتفاق ہے کہ آپ امام علی کے روضہ مبارک نجف کی طرف روانہ ہوئے، اور تب آپ کی عمر تقریباً 41 سال تھی، اور پھر امام علی کے روضے میں ایک خادم کی حیثیت سے اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ کچھ عرصے کے بعد آپ کو بشارت ہوئی کہ آپ کربلا کی طرف روانہ ہو جائیں، کیونکہ آپ کے بابا حضرت ابراہیم کبیر الدین جوابی آپ کے دیدار کے مشتاق ہیں، اور امام حسین کے روضے سے ہی آپ کو طریقت کا امر میسر ہوگا۔ تو آپ فوراً کربلا کی طرف روانہ ہو گئے، اور کربلا پہنچ کر اپنے بابا ابراہیم جوابی کے قدم بوس ہو گئے اور اپنے بابا سے قلندری طریقت کے حوالے سے عرض کیا، تو آپ کے بابا نے فرمایا کہ آپ کا عرض ہم دربار حسینی میں ضرور پیش کریں گے۔ ابھی کچھ ہی ایام گزرے تھے کہ ایک دن آپ کے بابا حضرت ابراہیم جوابی نے آپ کو مبارکباد دی اور فرمایا کہ آپ کا عرض دربار حسین میں قبول ہو چکا ہے۔ ہماری منزل آسان کرنے کے بعد آپ بر صغیر کی طرف روانہ ہو جانا، اور وہاں ہمارا ایک طالب ہے شاہ جمال مجرد، وہاں سے اپنی امانتیں حاصل کر کے اللہ کے دین کی تبلیغ میں مصروف ہو جانا۔ سخی شہباز قلندر سخی شہباز قلندر بس ابھی کچھ ہی دن کا گزرنا ہی تھا کہ آپ کے بابا حضرت ابراہیم کبیر الدین جوابی دارالفنا سے دارالبقا کی طرف رخصت ہو گئے۔ پھر آپ نے غسل و کفن کے تمام فرائض ادا کر کے اپنے بابا کے جسم مبارک کو امام حسین کے روضہ مبارک کے صحن میں تدفین کر دیا، جو آج بھی روضہ امام حسین کے صحن میں موجود ہے۔ اور پھر آپ نے بر صغیر کی طرف سفر کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلے کولہاپور کے شہر آئے، جہاں آپ کی ملاقات سید جمال مجرد سے ہوئی۔ سید جمال نے آپ کے چہرے مبارک کے نور اور اخلاق و کرامت کو دیکھا تو فرمایا کہ تم لالوں کے لال ہو، جو میرے پاس فقیری امانتیں امام زین العابدین سے پشت در پشت مجھ تک پہنچی ہیں، یہ سب آپ مجھ سے لے لیں۔ ان امانتوں میں حضرت امام زین العابدین کا طوق بھی شامل تھا، جو حضرت جمال نے اپنے گلے سے اتار کر حضرت قلندر شہباز کو عطا کیا، اور آپ نے اس پتھر کو اپنے گلے مبارک میں پہن لیا اور پوری زندگی اس پتھر کو اپنے سینے سے لگائے رکھا۔ وہ پتھر آج بھی آپ کی تربت کے سرہانے موجود ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی زندگی بر صغیر میں رہنے والوں کی اصلاح کے لیے وقف کر دی۔ بہت سے گاؤں اور قبیلوں کی اصلاح آپ اپنی کرامات اور حسن اخلاق کی بدولت کرتے رہے، اور بہت سے فقیروں اور مریدوں کو مختلف بستیوں کی طرف بھیجتے رہے۔ اس دور میں سندھ میں ایک بدترین ریاست موجود تھی، جس ریاست کا حاکم چربٹ راجہ تھا۔
اس ریاست میں انسان انسان پر ظلم کر کے خوش ہوتا تھا۔ حقوق اللہ، حقوق العباد کے تمام قواعد ان کے نزدیک سوائے مذاق کے کچھ نہیں تھے۔ جب آپ کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے اپنے ایک فقیر بودلہ بہار کو اس ریاست کی طرف بھیجا اور فرمایا کہ تم وہاں اللہ کے دین کی تبلیغ کرو، جو اللہ کی مخلوق پہ ظلم کرتے ہیں ان کی اصلاح کرو، تم جلد مجھے وہاں پاؤ گے۔ سخی شہباز قلندر سخی شہباز قلندر بزرگوں سے یہ روایت عام ہے کہ حضرت قلندر شہباز سے پہلے وہاں کافی اللہ کے ولی ان کی اصلاح کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن وہاں کے لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے اور بالآخر ان نیک اور صالح انسانوں کو قتل کر دیتے تھے۔ بہرحال آپ کے فقیر نے آپ کے فرمان پر لبیک کہا اور سیون کی طرف روانہ ہو گئے۔ سیون پہنچ کر کافی کوششیں کرتے رہے کہ یہ انسان حق کی راہ پر آ جائیں، لیکن تمام کوششیں ناکام کی ناکام ہی رہیں، اور ہمیشہ کی طرح اس شہر کے لوگوں نے بودلے بہار کو بھی قتل کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ بعض فقیروں کا اتفاق ہے کہ جس دن بودلے بہار کا قتل ہوا، حضرت قلندر شہباز بھی اسی دن سیون شہر میں داخل ہوئے اور اپنے فقیر بودلے کو آواز دی۔ ابھی تیسری بار بودلے کو بلایا ہی تھا کہ بودلہ فقیر اللہ کے سچے عاشق کی آواز پہ لبیک کہہ کے حاضر ہو گئے۔ یہ کرامت جب شہر کے لوگوں نے دیکھی تو وہ حیران و پریشان ہو گئے، اور پورے شہر میں بس قلندر شہباز کے بارے میں ہی باتیں ہوتی رہیں۔ اس بات کی خبر جب چربٹ راجا کے کانوں تک پہنچی تو انہوں نے اپنے نجومیوں سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، بادشاہ سلامت، اسی فقیر کے ہاتھوں آپ کی یہ سلطنت تباہ و برباد ہو جائے گی، لہذا اس فقیر کو جلد سے جلد اس شہر سے نکال دیں۔ حضرت قلندر شہباز اور ان کے فقیر شہر سے باہر تھوڑے سے فاصلے پر تشریف فرما ہو گئے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں آج آپ کا روضہ مبارک آیا ہے۔ حضرت قلندر شہباز بار بار چربٹ راجا کی طرف اللہ کے دین کے پیغامات بھیجتے رہے اور اس ریاست کے لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ نافرمان اللہ کے دین کا اور اللہ کے نیک بندوں کا مذاق اڑاتے رہے۔ آپ نے فرمایا، اگر تم لوگوں نے انسان ذات پر ظلم کرنا ختم نہیں کیا تو اللہ تمہاری قوم پر عذاب نازل کرے گا، لیکن سب کے سب مذاق اڑاتے ہی رہے۔ کافی گستاخیوں کو برداشت کرنے کے بعد ایک مرتبہ چربٹ راجا نے یہ سوچا کہ قلندر شہباز ہمیں مرے ہوئے جانور کے گوشت کھانے سے منع کرتے ہیں، کیوں نہ ہم ان کو کسی مرے ہوئے حرام جانور کا گوشت کھلائیں اور ان کی بے عزتی کر کے اپنے علاقے سے نکال دیں۔ اس بات پر چربٹ راجا نے مری ہوئی بلی کے گوشت کو پکا کر آپ کی خدمت میں پیش کروایا۔ سپاہی گوشت لے کے حضرت قلندر شہباز کے پاس آئے اور بہت اصرار کرنے کے بعد جب آپ نے اس طعام کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو اس طعام سے بلی کی آوازیں آنے لگیں۔ آپ جلال میں آ کر قرآن کی اس آیت کا ورد کرنے لگے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اب یہ ہدایت نہیں پائیں گے۔ اس آیت کی تلاوت کے ساتھ ابھی آپ کا اس طعام کی تشتری کو الٹا کرنا ہی تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ چربٹ راجا کا پورا شہر بھی الٹا ہو گیا اور چربٹ راجا اور اس کی پوری قوم اس زمین میں نیست و نابود ہو گئی۔ آج بھی
اس چرپٹ راجا کے اس الٹے قلعے کے آثار سیون شہر میں موجود ہیں۔ من برائے آدائے دین کمر پستم، تبرصد من است در دستم، قاتل این جمی من ہستم، ضرب لعنت زنم زبردستم، حیدریم کلندرم مستم، بندائے مرتضی علی ہستم۔ سخی شہباز قلندر سخی شہباز قلندر حضرت قلندر شہباز نے اپنی زندگی میں کافی چلے کاٹے، اور ان چلے کاٹنے والی جگہوں میں سے ایک جگہ یک تھمبی والی غار بھی ہے، جو سیون شہر کے جنوب کی طرف اسٹیشن سے تھوڑے ہی فاصلے پر آج بھی موجود ہے، اور اس یک تھمبی کو چوتھمبی یا قلندر شہباز کا تخت بھی کہتے ہیں۔ دمادم مست قلندر سخی شہباز قلندر، علی دم دم دے اندر، او لال میری ہو لال میری۔ سیون کے اسٹیشن سے لگ بھگ 1 میل کے فاصلے پر تخت قلندر کی طرف ایک باغ موجود ہے، جس کو لال باغ کہتے ہیں۔ فقیروں سے روایت ہے کہ آپ سے پہلے یہاں ہریالی نہیں ہوا کرتی تھی اور قلت آب درکار تھی، مگر آپ کے مبارک قدم کی برکت سے یہاں چشمے نمودار ہوئے، اور آپ نے یہاں ایک لئی کا درخت اگایا اور ان کے سائے میں عبادت الہی کیا کرتے تھے۔ وہ لئی کا درخت آج بھی لال باغ میں موجود ہے۔ سیون دا سخی شہباز قلندر، دمادم مست قلندر سخی شہباز قلندر، علی دم دم دے اندر، ہو لال میری ہو لال میری۔ شعبان 650 ہجری میں حضرت قلندر شہباز اپنے آخری وقت میں حضرت علی سرمست کو اپنی طریقت کے متعلق ہدایت فرمائی اور اپنی تدفین والی جگہ کی نشاندہی بھی کی، اور ان کے بعد آپ مراقبے میں عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ جب آواز تسبیح فقیروں کے کانوں پر آنا بند ہو گئی تو فقیروں میں کوہرام مچ گیا، اور آپ کے پاس آئے تو دیکھا کہ آپ اس دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر گئے۔ آج بھی سیون شہر حضرت قلندر شہباز کے کرامات اور فیض کی وجہ سے پورے برِ صغیر میں مشہور و معروف ہے۔ ہزاروں اشخاص حضرت قلندر شہباز کی مزار کے دیدار کے لیے میلوں میل سفر کر کے حاضر ہوتے ہیں، اور جب ہم اللہ سے عشق کرنے والے اس عاشق کی مزار پر رش دیکھتے ہیں، لوگوں کی آمد دیکھتے ہیں، تو ہمیں اللہ کے وہ الفاظ یاد آتے ہیں کہ فذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ بے شک جنہوں نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ ان کے ذکر کو اپنی زمین سے مٹنے نہیں دیتا۔ او ماں نوں پیرا بچڑے دینا